خبردار میرے بچوں جوانوں، اسرائیلیات کا ایک عنوان حضرت ابو طالب کی توہین ہے، شخصیت کا قتل۔ شخص تو قتل ہوتا ہے گولی سے، دھماکے سے، لیکن شخصیت قتل ہوتی ہے جہالت سے۔ شخصیت کو قتل کرنے کے لیے جو اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے وہ جہالت ہے۔ تو جہالت کو جتنا ختم کریں گے اتنا شخصیتوں کو تحفظ ملے گا۔ آپ جہالت ختم کر دیں، شخصیتوں کو تحفظ مل جائے گا۔ حضرت ابو طالب کو جس اسلحے سے قتل کیا جاتا ہے وہ ہے جہالت کا اسلحہ، اور جہالت کے اسلحے کو ختم کرنے کا واحد حل یہ ہے کہ اس جہالت کی جگہ علم لے آئیے۔ علم آ جائے گا، جہالت ختم ہو جائے گی، شخصیت کا تحفظ ہو جائے گا۔ جس ابو طالب کے لیے تم کلمے کی تلاش میں ہو نا، عجیب داستان ہے۔ کان میں سرکار فرما رہے تھے چچا کلمہ پڑھ لیجیے، کان کی آوازیں تو سمجھ میں آ گئی، بدیر کی دھوپ میں مجمع میں منقص کو والا سنا دیتے۔ سرکار نے حضرت ابو طالب نے سرکار کی تربیت کی ہے۔ وَغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اکیلے تو نہیں ہیں آپ۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے نبی کو حکم دیا نا کہ اپنے والدین کے آگے اپنے شانوں کو جھکاؤ، تو سرکار کے والدین تو سرکار کے بچپنے میں دنیا سے چلے گئے، بابا تو دنیا میں آنے سے پہلے چلے گئے، اماں بھی 6 سال کی عمر میں چلی گئیں۔ تو پھر یہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے میرے نبی اپنے والدین کے آگے اپنے شانوں کو جھکاؤ۔ تو والدین تو تھے نہیں، کون سے تھے جن کے آگے شان جھکاؤ؟ جن کے آگے نبی شانے جھکا رہے ہیں، ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے۔ بھائی تھکیں گے نہیں، میں استدلال مکمل کروں گا، ابھی میری دلیل مکمل نہیں ہوئی ہے۔ ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے آگے اپنے شانوں کو جھکا دو۔ ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے حبیب اپنے شانے کو اس کے آگے جھکانا جو تمہاری اتباع کی وجہ سے مومن ہے۔ نبی مکرم کو حکم ہے اپنے شانے جھکاؤ ان مومنین کے آگے جو تمہاری اتباع کامل کرتے ہیں۔ نبی نے تو 2 ہی لوگوں کے لیے شانہ جھکایا ہے، یا علی کو بٹھایا ہے یا حسین کو۔ قرآن نبی کے شانے جھکوا رہا ہے ان مومنین کے لیے کہ جو مومنین نبی کے اتباع کرنے والے ہیں، یا والدین کے آگے تو والدین حضرت ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی عزیزو، یہ وہ والدین، وہ ماحول، اور توفیق کا تو عنوان یہ ہے کہ جن کی خلقت میں ولایت ہو، جن کی خلقت میں نبوت ہو، جو جب سے ہیں تب سے نبی ہیں۔ یہ توفیق من اللہ کی کا لفظ بھی اس کے آگے چھوٹا پڑے گا۔ جب سے اللہ نے انہیں بنایا، امام بنایا۔ آدھی حدیث مت سنایا کرو، کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ حدیث پوری ہے، کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین وکان علی ولیا و آدم و بین الماء والطین، علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم بنے ہی نہیں۔ یہ وجوداً ان کا وجود ہی نبوت اور ولایت کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ ہے توفیق من اللہ، وہ ہے والدین کا اثر، وہ ہے ماحول کا اثر، اور اساتذہ ہو تو ایسے ہو کہ علی کو سمجھانے والا نبی اور نبی کو پڑھانے والا اللہ۔ اس گھر میں استادی کا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تھکے نہیں میری باتوں سے، اس گھر میں یہ اللہ سے پڑھ کر آنے والے، نحن تلامذ اللہ، معصوم فرمائے ہم اللہ کے شاگرد ہیں۔ جو اللہ سے پڑھ کر آئے، تم کہہ رہے ہو کہ انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا۔ جو اللہ کے شاگرد ہوں، جن کو پڑھ کر تم مفتی بن جاؤ،
میرا مزاج نہیں ہے کہ میں کسی کی طرف اشارہ کروں، آپ خود سوچئے گا میں کسے جواب دے رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں انہیں لکھنا نہیں آتا تھا، انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، انہیں پڑھ کر تو تم مفتی بن گئے، اور انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تم بول رہے ہو نا، وہ خود اللہ کا قلم ہے۔ اللہ نے پوری کائنات جس قلم کے ذریعے لکھی ہے اس قلم کو محمد کہتے ہیں۔ سرکار دو جہاں کا وجود ہے جو اللہ کا قلم ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، جی نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے لکھی گئی۔ اور نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا۔ جو قلم ہے وہی نور مصطفیٰ ہے، جو نور مصطفیٰ ہے وہی قلم پروردگار۔ توجہ کر لی؟ توفیق من اللہ، اللہ کی جانب سے۔ یہ سجا ہوا گھرانہ، یہ آپ کو اور مجھے اللہ کا شکر اوروں سے زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔